یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، سینے پہ کندھا کر لیں، اپنے کانشس اور سب کانشس مائنڈ میں پینیٹریٹ کر لیں، اچھی طرح یاد رکھ لیں اور سب کو یاد کروا بھی دیں کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ تو اب اس کائنات کے آخری وقت تک اور اس کائنات میں جو بھی آخری بندہ ہوگا، انہیں جو بھی مسائل آئیں گے، جو پرابلمز، ایشوز، جو بھی ان کا لائف سٹائل ہے، سب پرابلمز کا حل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں موجود ہے۔ دس از 100% کنفرم۔ اور یہ ہے جناب ایپیسوڈ 1 ہماری سیرت اور سائنس سیریز کا، جو اسپیشل ایک ہم نے شروع کی ہے 1500واں جشن ولادت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ تو جو بات میں آپ سے کر رہا تھا کہ ایوری پرابلم ہیز این اپروپریٹ اینڈ بیسٹ سولوشن ان دا سیرت آف ہولی پرافٹ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو رات کا وقت ہوتا ہے نا، تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، یہ ذہن میں سوالات ابل رہے ہوتے ہیں، مسائل آ رہے ہوتے ہیں، سارے دن کی کاروائیاں، مستقبل کے خواب، ماضی، سب کچھ ایسے گڈمٹ ہو کر نا مکس ہو جاتا ہے اور انسان پریشان ہوتا ہے۔ اب ایک اینٹیں اٹھانے والا مزدور ہے یا سپر پاور کا پریزیڈنٹ ہے، اپنا اپنا مائنڈ سیٹ ہے، اپنے اپنے مسائل ہیں۔ تو آج دنیا میں 8.5 ارب لوگ ہیں اور ان سب کے دماغ میں، ذہنوں میں جو مسائل ہیں نا، یاد رکھ لیں ان سب کا حل اسلام میں موجود ہے۔ We have to search it out کہ اس وقت مریخ میں نا کیوروسٹی روور موجود ہے، 13 سال سے وہ جہاز ہے جو کہ تصویریں بھیج رہا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مریخ ہو یا چاند ہو یا دنیا میں کہیں بھی انسان جا کے کالونیز بنا کے رہنا شروع کر دے، سکہ میرے نبی کا ہی چلے گا ہر جگہ، یہ مان لیں، سمجھ لیں۔ تو پھر جب یہ کٹل حقیقت ہے تو ایک بیلنس زندگی کے لیے ہمارا لائف سٹائل کیا ہونا چاہیے، مائکرو میکرو لیول پہ ہمیں کیا سیرت کی رہنمائی سرچ آؤٹ کرنی ہے۔ عام سی بات ایک بتاتا ہوں، چھینک مارتا ہے انسان، وی سنیز، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ کو چھینک آتی، آپ اپنے ہاتھ مبارک سے یا کسی کپڑے سے اپنے چہرہ مبارک کو ڈھانپ لیتے اور الحمدللہ یوں آپ کہتے۔ اب دیکھیے، ایمان سے بتائیے، پروفیشنل ہیں اور آپ اپنے آفس میں گئے یا مارکیٹ میں آپ موجود ہیں یا کسی کی طرف آپ گئے، وہاں پر کوئی انسان بالکل ایسے ہی کرے، چھینک اسے آئے اور چھینک آتے ہی وہ یوں کر لے، تو یہ مینرز کتنے اچھے لگیں گے آپ کو، کتنا ایکسیپٹیبل پرسن وہ لگے گا۔ اور اس کے میڈیکل بینیفٹس بھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے چھینک جب آتی ہے نا، ایکچولی کوئی رکاوٹ، کوئی چیز ہمارے نوسٹرلز میں چلی جاتی ہے تو ہمارے دماغ کو سگنل جاتا ہے، وہ ہوا کا ایک تھپیڑا بھیجتا ہے، اور وہ جو ہوا ناک سے نکلتی ہے نا، یہ 160 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے نکل رہی ہوتی ہے، اور یہ اگر آپ نکالیں گے تو اس ہوا میں ڈراپلٹس ہوتے ہیں، اس کے اندر بیکٹیریا ہے، وائرس ہے، پیتھوجنز ہے، گندے جراثیم ہے، کتنی تیزی کے ساتھ وہ چاروں طرف پھیل جائیں گے اور یہ پورے ماحول کو خطرہ ہوگا نا۔ اس ناک کو ڈھانپ لینا ہاتھ سے یا کپڑے سے، کتنی حکمت ہے اس میں۔ اور پھر دیکھیے، یہ ایک واقعہ ہے، آپ یہ سرچ آؤٹ کریں، ایک بندے نا ہی اسٹیفلڈ ہز سنیز، اس نے اپنی آتی ہوئی چھینک کو روکا تو کیا ہوا؟ اس کا بڑا خطرہ ہوتا ہے، انجری ہو جاتی ہے، تھروٹ رپچر ہو سکتی ہے، آپ کے بلڈ ویسلز میں زخم آ سکتا ہے۔ روکنا نہیں ہے، اس بندے نے روکا تو پھر 7 دن تک ٹیوب سے کھانا کھانا پڑا اس کو، کیونکہ اس کی تھروٹ ساری کی ساری سوج گئی تھی۔ اب جب یہ اتنی تیز اوپر سے چھینک آئے گی اور آپ اس کو روک لیں گے تو پریشر اندر بلٹ اپ ہوگا اور بڑی انجری کر سکتا ہے۔ تو اگر یہ چھینک اچھے طریقے سے نکل جائے، مینیج ہو گئی نا، تو الحمدللہ بعد میں کہنا تو بنتا ہے، شکر کرنا تو ہے نا۔ تو یہ نبی پاک کی سیرت میں اتنی برکتیں، ایسے ہڈن بینیفٹس ہیں کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس کے بال پراگندہ تھے، بکھرے ہوئے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے کوئی ایسی چیز نہیں ملتی کہ اپنے بالوں کو جمع کر لے۔ اور ایک بندہ آیا، اس کے کپڑے میلے کچیلے تھے، ڈرٹی تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ایسے کوئی ایسی چیز نہیں ملتی کہ یہ انہیں دھو لے۔ اب دیکھیے ڈریس کوڈ، یہ پوری سائنس ہے نا ڈریسنگ کی آج، اور کتنا کچھ اس پہ پڑھا جاتا ہے کہ کارپوریٹ سیکٹر میں کسی کا ڈریس آپ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے کام میں کتنی دلچسپی لے رہا ہے، تبھی الگ سے یونیفارمز ہوتے ہیں نا۔ اور پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ اس بندے میں کانفیڈنس کتنا ہے، اس کا ڈریس بتاتا ہے، اس کی مینٹیلٹی کا بھی اندازہ لگتا ہے، یعنی ڈریس کی پوری سائنس ہے۔ اور نبی پاک نے فرمایا کہ لباس صاف ستھرا رکھو، اپنی ڈریسنگ کو بہترین رکھو۔ اور اب آپ دیکھتے ہیں کارپوریٹ کلچر میں ہم دوسرے کو بلاتے ہیں، پکارتے ہیں، یعنی کوئی کام ہوتا ہے، کچھ بتانا ہوتا ہے، تو what we should do, we should select the most appropriate and beautiful name to call somebody۔ ہمیں سب سے بہترین نام سے پکارنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جب کوئی کسی کو اس کے نام کے علاوہ کسی نام سے یعنی برے لقب سے پکارتا ہے تو فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ بڑا ضروری ہے، یہ آپ کی آئیڈینٹی، آپ کی شناخت کو ظاہر کرتا ہے کہ جب آپ کسی کو پکاریں تو بہت چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اس میں کمپنی کلچر بھی دیکھا جاتا ہے، وہ ملک دیکھا جاتا ہے، اور پھر یہ کہ کس کو پکار رہے ہیں، وہ بلو کالر امپلائی ہے، وائٹ کالر ہے، آپ کا کولیگ ہے، آپ سے سینئر ہے، آپ کا جونیئر ہے، اور کس انداز سے آپ اس کو پکار رہے ہیں۔ لیکن جب آپ کسی کو اچھے نام سے پکارتے ہیں اس کا رسپانس بھی اچھا ہوتا ہے، جو کام آپ کو اس سے ہے آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا، اور ادھر ادھر والے لوگ بھی وہ دیکھیں گے بھی کیا ہو رہا ہے۔ آپ کسی جگہ پر جائیں اور ایک بندہ دوسرے کو بلا رہا ہے لیکن غلط نام سے پکار رہا ہے، آپ کا کیا امپریشن پڑے گا اس کے بارے میں؟ تو یہ پوری سوشل سائنس ہے جسے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے۔ اچھا یہ تو ہو گئی بالکل ریگولر باتیں، کامن باتیں۔ آئیے تھوڑا ڈیپ ڈاؤن جاتے ہیں کہ جو ڈیلنگز ہوتی ہیں ہماری، اس کے اندر ہم جس چیز کو بالکل نارمل سمجھتے ہیں وہ نارمل نہیں ہے، وہ ہمارے تعلقات کو خراب کر رہی ہے، ہماری پرسنالٹی کو ڈیمیج کر رہی ہے، اور اس بارے میں سیرت سے رہنمائی کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، part of perfection of person's Islam is leaving that which does not concern him۔ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر وہ بات چھوڑ دے جو لا یعنی ہے اور اس کے کام کی نہیں ہے، یعنی اس کا کنسرن نہیں ہے، اس کا تعلق نہیں ہے، تو چھوڑ دے۔ اس کی شادی کیوں نہیں ہو رہی، اس نے فلاں گاڑی کیوں خریدی، اس نے کون سا برانڈ لیپ ٹاپ کا یا موبائل کا لیا، وہ فلاں کالج میں کیوں پڑھ رہا ہے، سرے سے پڑھ ہی نہیں رہا، یہ سب باتیں چھوڑ دیں، اس کا آپ سے کنسرن نہیں ہے، اور ایک دن کے لیے چھوڑ کے دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کتنی زبردست سٹریس فری لائف ہو جاتی ہے۔ اور یہ دیکھیے ارشاد فرمایا، I promise a home for the person in the middle of paradise for the one who quits lying while joking۔ اس بندے کے لیے میں جنت کے بیچ میں محل کی ضمانت دیتا ہوں جو مذاق کرتے ہوئے بھی جھوٹ نہ بولے۔ اور یاد رکھیے پوری سائنس ہے اس کے پیچھے، جھوٹ بولنا جو ہے نا انسان کے دماغ کے اندر جو چینجز پیدا کرتا ہے، یہ شروع میں چھوٹا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ یہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، اور سائیکالوجسٹ یہاں تک کہتے ہیں کہ جو چھوٹا سا جھوٹ بھی بولے نا، الرٹ ہو جائے کہ یہ بندہ بڑے جھوٹ بولے گا، اور آہستہ آہستہ اس کا دماغ اڈیپٹ کر جاتا ہے۔ اور پھر نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ I promise a home in the highest paradise for the one who has good manners۔ اچھے اخلاق والے کے لیے اعلیٰ جنتوں میں مکان کی ضمانت۔ اور پھر I promise a home in the periphery of paradise for the one who quits arguing even if he is right۔ وہ بندہ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، میں اس کے لیے جنت کے کنارے پر وہ محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور یہ کتنی بڑی بات ہے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا، کارپوریٹ سیکٹر ہو یا گھر ہو، بات ہوتی کچھ نہیں، آپ نے غلط جگہ دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے، تعویلیں، دلیلیں، بحثیں ادھر ادھر کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ مفتی صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ وہ شوہر لیٹا تھا، گھر آ کے بیوی کہتی پیاز لے آئیں کھانا پکانا ہے، شوہر کہتا ہے میں تو سویا ہوا ہوں، میں تو لیٹا ہوں، میں تو تھکا ہوا ہوں، بات بڑی، آدھے گھنٹے میں طلاق ہو گئی۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ آپ حق پر ہیں لیکن آپ تھوڑا پیچھے ہو جائیں۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا یہ تمہارا گھر بھی بچ جائے گا اور میں تمہارا نبی جنت میں تمہارے گھر کی ضمانت بھی دیتا ہوں۔ تو جناب دس از دا سیرت آف ہولی پرافٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ روز ایک ایپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ سیرت کو پڑھیے، عمل کیجیے اور سب تک پہنچائیے۔